अस्सलाम वालेकुम। वो एक दराज कद, फराख सीना, चमकदार बाल और रोशन चेहरे वाला आला इखलाक का मालिक नौजवान था। जवानी की दहलीज पर कदम रखा तो माँ बाप को बेटे के सर सेहरा सजाने की ख्वाहिश पैदा हुई, जो कि एक कुदरती बात थी। मगर खूबसूरत बेटे के लिए हम पल्ला हसीन व जमील दोशीज़ा चाहिए थी। थोड़ी सी कोशिश और तलाश के बाद नौजवान की वालदा ने एक हसीना महजबीना को तलाश कर ही लिया, जो हुस्न खूबसूरती, कदकाठ और जनाना वजाहत से भरपूर थी। खुदा की कुदरत के चट मंगनी और पट ब्याह वाली बात हुई। वो दोनों जल्द ही शादी के मुबारक बंधन में बंध गए और एक दूसरे को पाकर बेहद खुश थे। ये एक इंतहाई हम पल्ला और बराबर का रिश्ता था, जिसे यूं तो अरेंज मैरिज कह सकते हैं, मगर जब से उन्होंने एक दूसरे को देखा था, बस प्यार की हसीन वादियों में खो गए। ये उनका सच्चा प्यार था कि वो जल्द ही एक हो गए। वक्त तेज़ी से गुजरता रहा। कब और कैसे उन्होंने हनीमून गुजारा पता ही ना चला, और एक साल पलक झपकते गुजर गया। शादी की पहली सालगिरह पर कुदरत ने उन्हें एक खूबसूरत तोहफा बेटे की सूरत में अता फरमाया। वो नन्हे मुन्ने चांद से बेटे के साथ खुशगवार जिंदगी गुजार रहे थे कि शादी की दूसरी और फिर तीसरी सालगिरह भी आ पहुंची, जिस पर अल्लाह ने उन्हें एक खूबसूरत बेटी से नवाजा। बेटी की पैदाइश के साथ ही ख़ानदान मुकम्मल हो गया कि उनकी बेटे और बेटी दोनों की ख्वाहिश अल्लाह ने पूरी कर दी। बीवी बच्चों में मसरूफ़ रहने लगी, जबकि खामद रोज़ी रोटी कमाने के चक्कर में ज़्यादातर घर से बाहर ही रहता। यूं तो ज़िंदगी बहुत पुरलुत्फ़ गुज़र रही थी, मगर गुज़रते वक्त के साथ साथ एक अजीब मामला सर उठाने लगा कि मियाँ बीवी के दरमियान खिंचाव की सी कैफियत पैदा होने लगी। अल्लाह जाने इस खूबसूरत जोड़े को किसकी नज़र लग गई। जूं जूं बच्चे बड़े होने लगे, उन मियाँ बीवी के दरमियान फासले भी बढ़ने लगे। हत्ता कि एक वक्त ऐसा आया कि बीवी ने अलहदगी का मुतालबा कर दिया। खामंद बार बार इनकार करता रहा, मगर बीवी का इसरार बढ़ता रहा और फिर अदालत से रुजू कर लिया। उसने खुला का दावा दायर कर दिया और बच्चों को लेकर मेके चली गई। खामद ने बहुत कोशिश की कि ये ताल्लुक़ ना टूटे, लेकिन रब जाने बीवी को क्या सूझा कि वो बज़िद रही। उसके वकील ने कागजात मुकम्मल कर लिए, जिस पर खामद के दस्तखत होना बाकी थे, और अगले दिन बीवी को बुलाया गया कि खामद को भी हमरा ले आए, ताकि कागजात को मुकम्मल करके इस केस को पाए तकमील तक पहुंचाया जाए। खामद ये मनहूस इत्तला मिलते ही न चाहते हुए भी रवाना हो गया। खामद ने वकील से इल्तिजा की कि चूंकि अब उसके बाद सारी ज़िंदगी वो अपनी बीवी बच्चों से दूर हो जाएगा, लिहाजा एक ख्वाहिश है कि अपने बीवी बच्चों के साथ कुछ लम्हे गुजारना चाहता हूँ। वकील ने कहा कि उसे कोई एतराज़ नहीं, बशर्ते कि उसकी बीवी राज़ी हो जाए। बीवी भी बच्चों को लेकर वकील के पास पहुंच गई और खामद की ख्वाहिश पर उसके साथ चलने पर रज़ामंद हो गई। बच्चे आते ही वालिद से लिपट गए और उससे गिले शिकवे करने लगे कि हमें नानों के घर छोड़कर आप कहाँ चले गए। वालिद ने बच्चों को प्यार किया और उन्हें माँ समेत गाड़ी में बिठाकर चल पड़ा। बच्चे वालिद का साथ पाकर तो जैसे मचल ही गए, ना जाने कब से बाप के प्यार के लिए तरस रहे थे। बेटा बोला कि मुझे पापा के साथ आगे बैठना है, जबकि नन्ही गुड़िया जिद करने लगी कि वो पापा के साथ बैठेगी। दोनों बहन भाइयों के दरमियान ये सर्द जंग जारी रही, जिसे माँ बड़ी हैरत से देख रही थी। अगले लम्हे मासूम बेटी ने छलांग लगाई और वालिद की गोद में जाकर बैठ गई। उसे देखकर बच्चा भी माँ के पास से उठा और वालिद के साथ लिपट गया। वालिद गाड़ी चलाना भूल गया और अपने दोनों बच्चों को प्यार करने लगा। उसकी आंखों से आंसू रवां थे। वो कभी बेटी को बोसा देता तो कभी बच्चे को प्यार करता। माँ को तन्हा छोड़कर
بچوں کا پاپا کے ساتھ محو ہو جانا ایک عورت کے لیے حیران کن تھا اور اسے سوچنے پر مجبور کر دیا کہ اس کا خاوند سے علیحدگی کا فیصلہ ان معصوم بچوں پر کتنا گراں گزرے گا۔ بچوں نے آئس کریم کھانے کی فرمائش کی تو والد نے فوراً تعمیل کی اور انہیں ان کی پسند کی آئس کریم لا دی۔ پھر پاپا ان کو ایک اچھے سے ریسٹورنٹ میں لے کر گیا، بیوی اور بچوں کی پسند کے کھانے کا آرڈر دیا۔ کھانا آنے تک دونوں بچے والد کے ساتھ لپٹ گئے، ایک کاندھے پر سوار ہوتا تو دوسرا گود میں گھس جاتا، ایک والد کے رخساروں کو چومتا تو دوسرا بالوں میں ہاتھ پھیرتا۔ یوں محسوس ہوتا تھا کہ آج بچوں کو پاپا کی صورت میں کوئی بہت بڑا قیمتی تحفہ یا خوبصورت کھلونا مل گیا جس کے ساتھ کھیل کھیل کر ان کا من ہی نہیں بھر رہا۔ بچوں کی والد سے محبت اور دل لگی دیکھ کر ماں کا دل پسیج گیا، جو بچوں کی خوشی اور بہتر مستقبل کی خاطر ہر قدم اٹھانے پر مجبور تھی، مگر بچوں کی خوشی اور تابناک مستقبل کہاں تھا وہ اچھی طرح جان چکی تھی۔ اتنی دیر میں کھانا لگ گیا۔ والد خود کھانے کی بجائے ایک ایک نوالا توڑتا اور بچوں کو کھلاتا جاتا۔ یہ کھانے کی لذت تھی یا والد کے ہاتھ کی تاثیر کہ نخریلے بچوں نے کھانے سے ذرا بھی منہ نہ بنایا اور جو نوالا والد کھلاتا گیا وہ شوق سے کھاتے گئے۔ اگلے لمحے منظر بدلا کہ بچوں نے ننھے ہاتھوں کے ساتھ نوالے توڑے اور والد کو کھلانا شروع کر دیا۔ والد بڑے شوق سے بچوں کے ہاتھ سے کھانا کھانے لگا۔ اب باری باری بچے کبھی والد کو کھانا کھلاتے تو کبھی والد بچوں کو کھلاتا۔ پیار و محبت اور بچوں کا شغل دیکھ کر ان کی ماں تو کھانا کھانا بھول ہی گئی۔ وہ بچوں کی والد کے ساتھ دیوانگی اور عشق دیکھ کر ششدر رہ گئی۔ وہ خود کو ایک ظالم اور جابر ماں تصور کرنے لگی جو معصوم بچوں کو اپنے والد اور خود کو چاہنے والے خاوند سے دور کر کے ظالم سماج کے ہاتھوں تماشا بننا چاہتی تھی۔ وہ اندر سے ٹوٹ چکی تھی اور اسے اپنے آپ سے گھن آ رہی تھی۔ اسی لمحے خاوند نے اپنی خوبصورت بیوی کو دیکھا جو کہ بے بسی کی تصویر بنی بیٹھی تھی۔ کھانا کھانے کی بجائے معلوم نہیں وہ کن خیالوں میں محو تھی۔ خاوند نے ایک نوالا توڑا اور اپنی بیوی کی طرف بڑھا دیا۔ نادان حسینہ اس غیر متوقع عمل سے گڑبڑا اٹھی، مگر اگلے ہی لمحے اس نے منہ کھول دیا اور خاوند کا ہاتھ پکڑ کر نوالا کھا لیا۔ آج اس نوالے میں اتنی لطافت تھی کہ اس نے اس سے پہلے محسوس نہیں کی تھی۔ بس پھر کیا تھا کہ چاروں نے ایک دوسرے کے منہ میں نوالے ڈال ڈال کر کھانا کھایا۔ پیار، محبت، عشق اور دیوانگی کا ایک عجیب منظر تھا۔ کھانا کھانے کے بعد وہ پارک میں چلے گئے۔ بچے کھیلتے کھیلتے کبھی پاپا سے گلے لگتے تو کبھی ماما سے۔ پاپا بیٹے بیٹی کو گود میں اٹھاتے اور پیار کرتے، ان کی فرمائشیں پوری کرتے۔ کھیل کھیل کر وہ تھکے تو پاپا سے کہنے لگے کہ ہمیں اپنے گھر جانا ہے، نانی اماں کے گھر نہیں جانا، بس آپ ہمیں اپنے گھر لے جائیے نا۔ بچے ضد کرنے لگے تو خاوند نے بیوی کی طرف دیکھا جس نے کسی مجرم کی طرح سر جھکا لیا اور خاوند کے کاندھوں سے سر لگا کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ بچے من کے سچے آج بازی لے گئے تھے۔ جو کام برادری کے بڑے بزرگ کونسلیشن سنٹر اور وکلا نہ کر سکے وہ آج ان معصوم بچوں نے کر دکھایا تھا۔ خاوند کا کاندھا بیوی کے گرم گرم آنسوؤں سے تر ہو چکا تھا۔ بیوی کی ہچکی بندھ گئی اور وہ ہار مان کر خاوند کی باہوں میں جھول گئی۔ نہ جانے وہ کتنی دیر خاوند کی باہوں کے خوبصورت حصار میں رہی جہاں کا لطف و سرور دنیا کی ہر نعمت سے جدا تھا۔ کافی وقت گزر چکا تھا کہ اسی دوران بیوی کے موبائل پر گھنٹی بجی تو وہ چونک اٹھی۔ وکیل صاحب کی کال تھی جو کہ ان کے انتظار میں تھے اور عدالت کا وقت ختم ہونے والا تھا۔ وہ بچوں کو لے کر عدالت کی طرف بڑھنے لگے، مگر بچے ضد کر رہے تھے کہ ماما پاپا ہم کہیں نہیں جائیں گے، بس اپنے ہی گھر جائیں گے۔ ماں نے آگے بڑھ کر بچوں کو سینے سے لگا لیا
اور انہیں تسلی دلائی کہ جیسے وہ کہتے ہیں ایسا ہی ہوگا۔ وکیل کے کمرے میں پہنچتے ہی بیوی نے خلا کے کاغذات واپس لے لیے اور بولی کہ اسے خاوند سے علیحدہ نہیں ہونا۔ بس یہ میری بھول تھی، نادانی تھی، کم علمی تھی۔ وکیل بھی حیران تھا کہ یہ کیا ہو گیا۔ اس محترمہ کو پہلے سمجھا کر میں تھک چکا تھا کہ یہ کام نہ کرو، مگر وہ کوئی دوسری بات سننے کی روادار ہی نہ تھی۔ مجبوراً خلا کے کاغذات تیار کرنے پڑے، مگر آج کیا بات ہوئی کہ عورت کا دل پسیج گیا۔ بیوی نے ان کاغذات کو پھاڑ کر ردی کی ٹوکری میں پھینک دیا اور خاوند کے پاؤں میں گر کر معافی مانگنے لگی۔ خاوند نے جھک کر بیوی کو اٹھایا اور خوبصورت ہاتھوں کو بوسہ دیتے ہوئے بولا، میری جان، کیوں شرمندہ کرتی ہو؟ صبح کا بھولا شام کو واپس آ جائے تو اسے بھولا نہیں کہتے۔ خاوند کی بات سن کر عورت خوب روئی۔ اسے احساس ہو چکا تھا کہ وہ ضد کی خاطر اپنی اور اپنے پیارے بچوں کی زندگی تباہ کرنے لگی تھی۔ یہ تو اس کے خاوند کا بڑا پن تھا کہ اس نے انہیں تباہ ہونے سے بچا لیا۔ اسی اثناء میں دونوں بچے آگے بڑھے۔ بیٹی نے پاپا کا ہاتھ اور بیٹے نے ماما کا ہاتھ پکڑ لیا، جبکہ میاں بیوی نے ایک دوسرے کے ہاتھ تھامے اور عدالت سے باہر نکل گئے۔ وہ گاڑی میں بیٹھ کر گھر روانہ ہو گئے۔ پورا عدالتی عملہ یہ منظر دیکھ کر حیران رہ گیا کہ معصوم بچوں کے پیار اور محبت نے خاندان کو بکھرنے سے بچا لیا۔ دو چاہنے والے پھر سے ایک ہو گئے۔ اسی طرح اگر ہم تھوڑا سا اپنی انا اور ضد کو ایک طرف رکھ دیں اور کسی دوسرے کی بجائے اپنے معاملات خود حل کر لیں تو بہت سی غلط فہمیاں دور ہو جائیں گی اور رشتے ٹوٹنے سے بچ جائیں گے۔ تعلقات کو ٹوٹنے اور بکھرنے سے بچانے کے لیے بالکل ان معصوم بچوں جیسا کردار ادا کر کے رشتوں کو پامال ہونے سے بچائیں۔